سب سے پہلے میں ان تمام نوجوانوں، خواتین، حضرات اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے حق کے رائے دہی کے لیے دن رات کوشش کیا۔ اس مقصد کے لیے کہ آئندہ آنے والے دن اس حلقے، اس شہر اور اس صوبے اور ملک کے لیے جمہوری اور بہتر دن ہوں گے۔ ان تمام خیر خواہوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے دور دراز علاقے سے خیر سگالی کے پیغامات بھیجے اور جمہوری عمل میں اپنا کردار ادا کیا۔ محترم صحافی حضرات، پورے دنیا میں پارلیمنٹ جب اپنا وقت پورا کر کے اگلے الیکشن کی طرف آگے جا رہا ہوتا ہے تو دنیا میں نئے الیکشن، نئے پالیسیز، نئے دور، نئے سیاسی عمل کا نوید دے رہا ہوتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نئے الیکشن کے بعد ان کا ملک، ان کا حلقہ ایک نئے دور میں داخل ہوگا، اور اس نئے دور میں خوشحالی، امن، ترقی اور ان کے آئندہ نسلوں کا بقا کے لیے نئے پالیسیاں بنیں گے۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان اور اس کے نظام کا ایک جو سیاسی عمل پچھلے 75 سال سے ایک دائرے میں گول گھومتا بے مقصد، آج بھی وہی ہوا۔ سن 70 میں 7 دسمبر 70 میں ایک الیکشن ہوا جس میں عوامی لیگ نے 160 ووٹ لیے اور اقلیتی پارٹی 81 ووٹ لے کے حکومت بناتا ہے، جس کے بنیاد اس ملک کا تقسیم کا باعث بنا، اور جب تقسیم ہوا وہ ملک آج ترقی کر رہا ہے، اور جو یہاں رہ گئے، کل بھی ان کا امیدوار جو کہ وزیر اعظم کا امیدوار ہوگا، وہ کہہ رہا تھا کہ فوراً جا کے IMF کے ساتھ بات چیت کریں گے اور قرضہ لیں گے۔ یعنی ہمارا سیاسی عمل، اس ملک کا نظام آج بھی اس بات کی امید ہے، ان کے پاس کوئی بھی پالیسی نہیں ہے، نہ معاشی، نہ معاشرتی، نہ سیاسی، نہ انتظامی، کہ وہ اس ملک کو ایک خوشخبری سنائیں کہ اس ملک کے نظام کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا۔ مگر وہ آج بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ انہوں نے IMF کے بوٹ چاٹ کے نئے تنخواہیں لینے ہیں، نئے قرضے لینے ہیں، مگر آج اتنے پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی ایک بھی آج پوچھ نہیں رہا ہے کہ پرانے قرض کہاں گئے، کون سا سفید ہاتھی ان کو ہڑپ کر گیا، اور آپ اس وقت بھی ہر شخص کو 2.5 لاکھ روپیہ قرض دار بنا چکے ہیں۔ اب مزید قرض آپ کس مقصد کے لیے لے رہے ہیں؟ یہ سب اس لیے ہے کہ یہاں اس ملک میں پارلیمنٹ ایک تجارتی سٹاک ایکسچینج بنا دیا گیا ہے،
پارلیمنٹ کے اندر لوگ تجارت کرنے جاتے ہیں. یہاں پارلیمنٹ کا انتخاب عوام کے ووٹ کے ذریعے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ بند کمروں دفتروں میں جعلی نوٹیفیکیشنز کے ذریعے، جیسے ایک عام ملازم کو نوٹیفائی کیا جاتا ہو رہا ہے. تو اس لیے ہمارے اس ملک کا نظام ایک جعلی سیاسی عمل کے ذریعے ملک کو کولیپس کرنے کے لیے اس سب نظام کو بنایا گیا ہے. میں آپ کے توسط سے نظام کو چلانے والے ان طاقتور لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس ملک کو آپ سسٹمیٹک اکنامک کولیپس کی طرف لے جا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ اس ملک کے ایٹمی اثاثوں کو بیچیں قرضوں کے عوض. مگر بلوچستان کا پیغام یہ، ہمیں اس ایٹمی اثاثوں سے کوئی دلچسپی نہیں، بھلے آپ جو کچھ بیچے، آپ نے ہمیں بھی IMF پہ بیچ دیا ہے، مگر آپ اس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ اس ملک کو سسٹمیٹک ایلیمینیشن آف لیڈرشپ کے تحت اکنامک کولیپس کی طرف لے جائیں، تاکہ پھر عالمی دنیا کو یہ بتایا جائے کہ اب ہم اکنامک کولیپس پہ آگے ہم اپنے ایٹمی اثاثے دیں. بلوچستان کے لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے، مگر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے. یہاں الیکشن کمیشن نے ایک اسٹاک ایکسچینج کا کردار ادا کیا ہے. کئی مہینے اور کئی سال لوگ اپنے کردار سے، اپنے سیاسی عمل سے یہ لوگوں تک ایک میسج پہنچاتے رہے کہ ان کا کردار یہ ہے کہ اپنے ملک کا خدمت کریں گے. مگر یہاں ہوا یہ کہ اس الیکشن اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے 8 تاریخ کے رات اور آج تک ایک ایک حلقے میں 4 5 دفعہ بھی سارے ریزلٹس کو بدلا جا رہا ہے. جعلی ریزلٹس کے ذریعے صوبائی حکومت بنایا جا رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے لا کے مسلط کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے پہلے ایک حصہ ریکو دک کو بیچنے کے لیے خاموش رہے اور اپنا حصہ لیا. اب مزید کرپشن کے لیے نئے لوگوں کو، غربت پھیلانے کے لیے نئے لوگوں کو جعلی نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس صوبے پہ مسلط کیا جا رہا ہے، اور اس کے بنیاد پہ کرپشن میں اضافہ ہوگا، غربت میں اضافہ ہوگا، بے روزگاری میں اضافہ ہوگا. یہ جعلی الیکشن نامنظور ہے ہم سب کو، کسی نے بھی اس کو قبول نہیں کیا. پورے دنیا میں ریاست اپنے بہترین پالیسیز کے ذریعے الیکشن کرا کے ملک کو حقیقی عوامی نمائندوں کے حوالے کیا کرتے ہیں، اور حقیقی عوامی نمائندے اپنے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے، کیونکہ 5 سال بعد واپس پولیٹیکل پارٹیز نے عوام کو جواب دہ ہونا ہوتا ہے، اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں. مگر پاکستان واحد ملک ہے جہاں پارلیمنٹ کو کاروبار کا ایک مرکز بنایا گیا ہے. یہ اس ملک کے لیے، اس کے وفاق کے لیے، آئندہ آنے والے دنوں کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا بحران کی طرف ہم جا رہے ہیں. میں ان تمام ڈرامہ باز اداروں کا مذمت کرتا ہوں کہ جنہوں نے سیاسی عمل کا ڈرامہ رچایا، اور اس ڈرامہ کے ذریعے آج کم از کم بلوچستان کے تمام بڑے بڑے شاہراہیں بند ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تمام نظام پہ لوگوں نے عدم اعتماد کیا ہے. وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں دھرنے پہ جنہوں نے 2018 میں میرا مینڈیٹ چوری کیا، کیونکہ میں عوامی ووٹ اور رائے کا احترام کرتا ہوں، اس لیے میں اس کا عدالتی نظام کے تحت پیچھا کرتا رہا. مگر افسوس یہ ہے کہ جس عدالت نے مجھے، میرے ووٹرز کو، میرے سیاسی عمل کو انصاف دینا تھا، اس عدالت نے ایک جعلی شخص کو
پورا 5 سال سٹے پہ چلایا. آج بھی اگر لوگوں کا اس تمام نظام پہ اعتماد ہوتا تو دھرنوں پہ نہیں بیٹھے ہوتے. یہ ریاست کا فیلئر کا سب سے بڑا نشانی ہے کہ لوگ عدالت جانے کے بجائے وہ اس وقت بھی سڑکوں پہ بیٹھے ہیں. کراچی کا راستہ بند ہے, سکر کا راستہ اسی طریقے سے بند ہے, ایئرپورٹ بند ہے, کوئٹہ کے اکثر راستے دھرنوں کے زد میں اس وقت بدترین ایک ٹریفک کا نظام, یہاں ٹریفک جیم کا نظام ہے, اس لیے لوگ اس تمام نظام سے بددل ہو گئے ہیں, ان کا عدم اعتماد ہے. اب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایک ایک حلقے کے لیے بیٹھے ہیں. میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, مسئلہ حلقے کا نہیں, مسئلہ پورے نظام کا ہے, اور اس نظام کو پولیٹیکل پارٹیز نے ٹھیک نہیں کیا. وہ پولیٹیکل پارٹیز جو اپنے آپ کو آپ کا نمائندہ کہتے ہیں, انہوں نے بھی اس چور دروازے سے داخل ہو کے اپنا حصہ لیا ہے. کئی پولیٹیکل پارٹیز کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ ان کو اس سیاسی لوٹ مار میں ایک حصہ ملے, اور حصہ ملنے کے بعد وہ خاموش ہو جائیں گے. ان کو ایک فون چلا جائے گا, آپ کا مینڈیٹ کو رونتے ہوئے وہ چلے جائیں گے اور خاموش ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اس تمام گند میں وہ برابر کے حصے دار ہیں. وہ گند صاف نہیں کرنا چاہتے, بلکہ اسی پولیٹیکل گند, انتظامی گند کے اندر جا کے وہ ایڈجسٹ ہونا چاہتے ہیں. اس حوالے سے ایک بہت بڑا مایوسی کا لہر ہے پورے ملک میں. پورے نظام سے عدم اعتماد ہے. جہاں 12 کروڑ 80 لاکھ لوگوں نے ووٹ ڈالنا تھا, وہاں 5 کروڑ سے کچھ زیادہ لوگوں نے ووٹ ڈالا. ان میں بھی آپ جانتے ہیں کس طریقے سے ووٹ ڈالا گیا. یعنی پورے نظام پہ عدم اعتماد ہے. جہاں نظام پہ عدم اعتماد ہے تو وہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کولیپس ہو چکا ہے. اور پچھلے 5 سال میں بھی پارلیمنٹ نے صرف ایکسٹینشن کے لیے اتحاد کا مظاہرہ کیا. انسانی حقوق کے جو قوانین پاس ہونے تھے ان کو چیئرمین سینٹ, جس کو صادق سنجرانی کہتے, وہ چھپاتا رہا. یہ کام تو ایک کلرک کا ہے. عوامی نمائندے کا کام یہ کہ لوگوں کو سہولیات دیں. تو میں تمام اس الیکشن کے پروسیس کا مذمت کرتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کو, ریاستی اداروں نے ایک بہت بڑے بحران میں ڈال دیا ہے. ریاست ایک بند گلی میں آ کے کھڑا ہے اور اکثر لوگ مایوسی کے شکار ہیں. یہاں آپ دیکھیں کہ بلوچستان کو تو ویسے ہی لاوارث کر دیا گیا ہے. یہاں کے جینوئن لیڈرشپ کو یا پولیٹیکل ایلیمنیشن کے شکار بنایا گیا ہے, یا ان کا ٹارگٹ کلنگ کیا گیا ہے, اور قاتلوں کو سرپرستی ہے. جعلی قبائلی تنازعات کے ذریعے ان کو ایلیمنیٹ کیا گیا ہے. مگر بالخصوص کوئٹہ کو تو لوٹ مار کا مرکز بنا دیا ہے. آج آپ دیکھیں PB44 سے ایک ایسے شخص کو لا کے جتایا گیا جس کا اس حلقے سے, اس شہر سے, اس صوبے سے کوئی تعلق نہیں ہے. PB44 کا جو کینڈیڈیٹ ہے عبید گورگیج, اگر اس کے والد ملک شاہ کو بھی آپ دیکھیں, وہ میرے مرحوم بھائی میر اسماعیل ریحسانی کا ڈرائیور تھا. وہ نیمروز افغانستان کا ہے, اس کو لا کے کوئٹہ پہ مسلط کیا گیا. اسی طریقے سے PB کا نمبر مجھے پتہ نہیں, ایک اور کو بھی لا کے چاغے سے مسلط کیا گیا, کسی کو کہیں اور سے کہیں اور سے. اور NA 263 سے جس کینڈیڈیٹ کو 3 دن بعد باقاعدہ ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ ہے, اس کا بھی اس شہر سے تعلق نہیں. مگر یہ بھی بات نہیں, وہ 5ویں نمبر پہ, 5ویں نمبر سے لا کے اس کو ہمارے اس شہر پہ مسلط کیا گیا. کیونکہ اسلام آباد میں بھی ایک جعلی حکومت بنانے کے لیے تمام پارٹیوں کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, تو اس کو اس شہر پہ مسلط کیا گیا. اور میں آپ کو ایک باقاعدہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اسی طریقے سے جعلی مینڈیٹ سریاب میں بھی
MNA بنایا گیا، جو لوگ اپنے گھروں سے نکل نہیں سکتے ہیں، جو لوگ اپنے حلقوں میں کوئی ان کو جانتا بھی نہیں ہے، جن کو کسی نے پولیٹیکل میٹنگ بھی نہیں دی، ان کو لا کے ہمارے حلقوں پہ مسلط کیا گیا۔ اس سے مزید لوٹ مار بڑھے گا۔ بلوچستان کو لوٹ مار کا مرکز بنا دیا ریاستی اداروں نے۔ پہلے تو ہم بیرونی لوٹ مار کے خلاف مسلح ہو کے اپنے وطن کا، اپنے وسائل کا، اپنے عزت ناموس کا دفاع کرتے تھے۔ اب ریاستی اداروں نے اندرونی خانہ آستین کے سانپوں کو لا کے اس پورے نظام پہ مسلط کیا گیا۔ پہلے بکرا پڑی میں بکروں کا لیلام ہوتا تھا، اب ہمارے پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی میں سیٹوں کا لیلامی ہو رہا ہے۔ شرم آنا چاہیے اس تمام نظام کو، اور شرم آنا چاہیے ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو اس تمام تر گند کے اندر اپنے آپ کو حصے دار بنانے کے چکر میں آپ کو ایک بات وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں۔ کل صبح مجھے بھی پیغام کیا گیا کہ ہم آپ کو آپ کا سیٹ واپس دیں گے، مگر میں نے ان پیغام رسان لوگوں کو واضح ایک پیغام دیا کہ میں کسی مشکوک مینڈیٹ کے ذریعے پارلیمنٹ میں بیٹھنا نہیں چاہتا ہوں۔ مجھے اپنے ووٹر، اپنے سیاسی عمل، اپنے سیاسی کردار پہ اعتماد ہے۔ انہوں نے بار بار کہا، پھر میں نے ان کو فون کر کے راستے میں بھی کہا کہ برائے مہربانی مجھ پہ یہ احسان نہیں کریں، جس کو لانا چاہتے ہیں آپ اس کو لائیں، میں کسی بھی جعلی مشکوک مینڈیٹ کے ذریعے پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ جہاں پارلیمنٹ مشکوک مینڈیٹ کے ذریعے جس کو آرگنائز کیا جائے گا وہ قطعاً آپ کا خدمت نہیں کرے گا۔ اس ملک کے اداروں نے ایک بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بند گلی ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑے المیہ کا باعث بننے جا رہا ہے۔ کئی لوگ جو کوئٹہ پہ مسلط ہوئے ہیں، گمنام لوگ جو کبھی نہ آپ کو جانتے ہیں، نہ شہر کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ رہا ہے، ان گمنام لوگوں میں سے NA 263 کے بھی کینڈیڈیٹ کو کہتا ہوں، مسٹر جمال شاہ کاکڑ صاحب، اگر آپ واقعی جینیون طریقے سے آئے ہیں تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ استعفیٰ دیں، ایک دفعہ پھر NA 263 کے میدان میں اتریں، پتہ چلے گا کون کتنے پانی میں ہے، پھر آپ کے مینڈیٹ کا پتہ چلے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، 3 دن کے بعد جب میں نے انکار کیا، 3 دن کے بعد اس شخص کو نوٹیفائی کیا گیا، اور اگر آپ اس نوٹیفیکیشن کو دیکھیں 180 پولنگز کا ابھی تک رزلٹ آیا نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے نوٹیفائی ہوگا؟ کیا وہ 180 پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ ڈھاکہ سے آئے گا، بنگلہ دیش سے آئے گا کہ آپ وہاں سے لا کے دیں گے؟ کیونکہ ان کا ٹوٹل نظام نااہل لوگوں کے ہاتھ میں ہے، کرپٹ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور جو پہلے الیکٹیبلز منڈی سرینا میں لگا، کل پرسوں سے پھر ایک منڈی سرینا میں لگا ہے، وہاں جا کے لوگ اپنے مینڈیٹ کو پیسے سے خرید کے جعلی طریقے سے اس اسمبلی میں مسلط ہونا چاہتے ہیں۔ میں مذمت کرتا ہوں اس ٹوٹل نظام کا، ایک حلقے کا مسئلہ نہیں، پورے نظام کا مسئلہ ہے۔ پورا پاکستان اس وقت سراپا احتجاج ہے، پورا بلوچستان سراپا احتجاج ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں جینین ووٹر تھا ان کا راستہ روک کے مسلسل الیکشن کے دوران بڑے بڑے دہشت گردی کے واقعات کریٹ کیے گئے، اور دہشت گردی واقعات کے ذریعے اصلی ووٹر کو اپنے گھروں میں محدود کرنے کا کوشش کیا، اور اس کے بعد فوراً جو ہی جعلی الیکشنز ختم ہوئے، آج پھر امن امان مکمل برقرار ہوا۔ اتنا ظلم کوئی بھی شخص، کوئی بھی طاقت اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ نہیں کرتا۔ میں مذمت کرتا ہوں جعلی الیکشنز کا، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم سیاسی عمل کو برقرار رکھیں گے، پرامن جدوجہد کو آگے لے جائیں گے، تاکہ ہمارے جو وس میں ہے
کہ اپنے صوبے اپنے ملک میں ایک باقاعدہ پرامن سیاسی عمل کے ذریعے ایسے پارلیمنٹ اور اسمبلی کا تشکیل ہو کہ جو اپنے لوگوں کو جواب دہ ہوں۔ میں پاکستانی اداروں سے ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے شفاف الیکشن نہیں کرانے تھے، اب اگر آپ نے الیکشن کے نام پہ ڈرامہ رچانا تھا تو پھر آپ ویسے نوٹیفائی کرتے۔ لوگوں کو اتنا تکلیف کیوں دی؟ ناراضگیاں ہوئی، لوگ شہید ہو گئے، لوگوں کے گھر ویران ہو گئے۔ آپ نے الیکشن کے نام پہ جو ڈرامہ رچایا، اب اس کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ خفیہ طریقے سے جن کو انہوں نے سلیکٹ کرنا ہے ان کو ایک جوتا اور جوتے کے ساتھ پالش اور پالش کے ساتھ برش دیتے ہیں تاکہ وہ جو بھی زیادہ اس جوتے کو چمکائے اس کو لا کے اسمبلی میں بٹھا رہا ہے۔ یہ تمام عمل یہ تمام عمل لوگوں میں ایک مزاحمت، ایک نفرت تمام عمل نے پیدا کیا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک طرف ریاستی نظام ہمارا راستہ روکتا ہے، دوسرے طرف سو کالڈ دہشت گردی ہمارا راستہ روکتا ہے، اور اس راستہ روکنے کے بنیاد میں جعلی لوگوں کو اسمبلیوں میں لا کے مسلط کرتے ہیں۔ وہ پولیٹیکل پارٹیز جو جمہوریت کے نام پہ اپنا سیاسی عمل کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس تمام معاملے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ان پولیٹیکل پارٹیز نے ہمارے سیاسی عمل کو مزید مایوسی کا شکار بنایا ہے۔ آپ اگر دیکھیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز آج سے 5 دن پہلے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے تھے، اور آج ان کے تمام لیڈر کہہ رہے ہیں کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ہم اکٹھے ہوں گے۔ یہ وسیع تر مفاد کا بات ہم 75 سال سے سن رہے ہیں۔ اگر وسیع تر مفاد جانیون ہوتا تو پھر ہم اتنے قرضوں کے تلے دبے نہیں ہوتے۔ یہ لوٹ مار کے مفاد میں پھر اکٹھے ہو رہے ہیں تاکہ مزید لوٹ مار کریں اور اس ملک کو مزید قرضوں کے تحت زیر بار دبائیں، نوجوانوں کو مزید بے روزگار کریں۔ میں مذمت کرتا ہوں اس جعلی الیکشن کا، مگر سیاسی مزاحمت کو ہم جاری رکھیں گے تاکہ ہم اپنے آئندہ آنے والے دنوں کو میں کوشش سے ایک جمہوری سیاسی عمل کا حصہ اپنے نظام کو بنائیں۔ آپ سب کا مشکور۔ دیکھیں، بات یہ کہ آپ کو بھی یہ پتہ ہے کہ 2018 میں 2013 میں بھی میرے ساتھ یہی کیا گیا، اور شہباز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ایڈوائزر ٹو پی ایم لگا رہا ہوں جس کا سٹینڈرڈ ایک MNA کا برابر ہوگا۔ میں نے ان کو انکار کیا کہ میں سیاسی مزاحمت کا پولیٹکس کرتا ہوں، میں ایڈوائزر لگ کے بابو گری نہیں کر سکتا ہوں۔ 2018 کا الیکشن کا جو کیس ہے 2024 میں بھی میں اس میں پیش ہو رہا ہوں۔ اب میرے ان باتوں سے ان کو کیا تکلیف ہو، 2024 میں مجھے انصاف ملے نہیں ملے، یہی سیاسی مزاحمت ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو ڈرامہ ہے چند حلقوں کا نہیں ہے، پورے نظام کا ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے آپ کو اسی گندے نظام میں ایڈجسٹ کیا ہے، اس کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کیا۔ ہمارا جو بھی آواز ہوگا اس کو ہم بلند کرتے رہیں گے۔ اس وقت پورے بلوچستان میں تمام قومی شاہراہیں بند ہیں، تمام شہروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دھرنا دے رہے ہیں، تقریباً مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، کیونکہ یہ اکٹھے ہو کے کوئی مطالبہ کریں گے کہ ری کاؤنٹنگ ہو یا بلوچستان میں ری الیکشن۔ دیکھیں، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ لاڈلے تھے اور کچھ لوگ سپر لاڈلے ہیں۔ اب لاڈلے رہ گئے، سپر لاڈلوں کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ اب یہ پارلیمنٹ 1.5 سال چلے یا نہ چلے وہ الگ بات ہے، مگر سپر لاڈلے ایڈجسٹ ہو گئے اور لاڈلے ابھی تک باہر رہ گئے ہیں۔ ان کو بھی یہ چاہیے تھا کہ اس نظام میں ایڈجسٹ ہونے کا کوشش کرنے کے بجائے نظام کو ٹھیک کرنے میں اپنا مزاحمت کرتے۔ تو آج ایک بہت بڑا تعداد ایسے لوگوں کا ہے کہ جو بھی اس
توقع پہ تھے کہ ان پہ دست شفقت رکھا جائے گا، مگر جو ہی ہمارے صوبے میں رزلٹ صوبائی اسمبلی کا آنے لگے تو یہاں کے طاقتور طبقوں کو یہ احساس ہوا کہ فلاں شخص اگر وزیر اعلیٰ بنے گا تو ہمارا دال نہیں گلے گا لوٹ مار میں، تو انہوں نے فوراً رزلٹ چینج کرنے شروع کیے اور اس میں کچھ لاڈلے بھی رہ گئے۔ آپ سمیت بہت سی سیاسی جماعتیں جن کا ووٹ بھی ہے بلوچستان میں، وہ بھی سراپا احتجاج ہے، کیوں مشترکہ اقلیمت طے نہیں کیا جاتا؟ ہم ان کو دعوت دیں گے، آپ کے توسط سے بھی دعوت دے رہے ہیں کہ اگر وہ نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، جینین سیاسی عمل کے حصہ بننا چاہتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ اپنا آواز اٹھائیں گے اور جدوجہد کریں گے۔ اگر وہ صرف ایک سیٹ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ صاحب یہاں پر آپ نے ذکر کیا کہ آپ اپنی سیاسی جو مزاحمت اسے آگے لے کر جائیں گے، تو جو صورتحال نظر آ رہی ہے سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صورتحال اگر ری الیکشن بھی ہوتے ہیں ہو سکیں گے اور اس کے بعد صورتحال بہتری کی طرف جائے گی؟ دیکھیں، اگر ری الیکشن جینین ہو تو یقیناً جو لوگ عوام کو جواب دیں وہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں گے، تو حالات بہتر ہوں گے۔ آج جو سو کالڈ دہشت گردی ہے، جب کہا جاتا ہے کہ اس ملک میں حالت خراب ہے، امن امان کا مسئلہ ہے، دہشت گردی ہے، اگر آپ اس کے تاریخ میں جائیں تو غیر منتخب حکومتوں نے یہاں تک اس ملک کو پہنچایا ہے۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جس بھی راستے سے پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں ان کو چاہیے نیشنل ایجنڈا کا تعین کریں اور شفاف سیاسی نظام کے لیے قانون سازی کریں تاکہ ملک کے حقیقی نمائندے آ کے اپنے عوام کا اور ملک کی خدمت کر سکیں۔ حاجی صاحب، اگر مرکز کا بھی حال دیکھا جائے تو آزاد امیدوار زیادہ ہے، سیاسی جماعتوں کی جو سیٹیں ہیں وہ کم ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے جو نتائج ہیں 5 سال یہ پارلیمنٹ مکمل کر سکے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ تو پہلے دن سے ہی کنٹروورشل ہو گیا ہے، تو 5 سال میں تو بڑا ٹائم ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے الیکشن میں پہنچایا گیا اس کا ایک بہت بڑا مثال آپ کے اپنے صوبے میں لاہور صوبے، جہاں جعلی الیکٹیبلز کو مختلف پارٹیوں میں تقسیم کر کے ایک ایسا اسمبلی کو بنانے کا کوشش کیا گیا کہ جو اسمبلی آئندہ آنے والے دنوں میں خاموشی اختیار کرے یہاں کے لوٹ مار میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز اپنا دشمنیاں چھوڑیں اور نیشنل ایجنڈا کا اعلان کریں تو وہاں ہم بہتری کی طرف جا سکیں گے۔ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن کا اس پورے عمل میں کردار کس طرح؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن کا کردار اگر بہتر ہوتا تو آج ہم، کیونکہ الیکشن اتھارٹی تمام پارلیمانی نظام میں آخری دنوں میں جب الیکشن کا اعلان ہوتا ہے اس کے پاس مکمل اختیار ہوتا ہے، یہاں اختیار مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کئی حلقوں میں ایسے لوگوں ہیں 2-2 3-3 دفعہ نوٹیفیکیشن انہوں نے کیا ہے، تو 2-2 3-3 دفعہ نوٹیفیکیشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے اختیار ہیں، ان کو کہیں اور سے حکم آتا ہے، اور صوبائی حکومت میں جو تعداد ہے اس کو بار بار وہ دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کس کے ذریعے بنے اور لوٹ مار کا حصہ کون بنے۔ پہلے بریگیڈیئر خالد فراڈ نے اس صوبے کو کے سیاسی عمل کو برباد کیا، اب کوئی نیا ہوگا وہ بھی اس بربادی کا حصہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن مکمل طور پہ ناکام ہے، اور جو آج پارٹی حکومت میں ہے یا جو جیلوں میں، ان کو پہلے چاہیے تھا کہ سابقہ تاریخ کو اس ملک کا دیکھتے ہوئے وہ اس ملک کے الیکشن کے نظام کو شفاف بناتے تو آج یہ دن نہیں دیکھنے ہوتے۔ ایسا دی اکنامک سمیت عالمی مبصرین، عالمی میڈیا اس ٹوٹل الیکشن کو رگ قرار دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس پارلیمنٹ کی کریڈیبلٹی کیا رہ جائے؟ دیکھیں، دنیا کے جو قوتیں اس الیکشن کو رگ قرار دے رہے ہیں، میں نے بھی کئی رپورٹیں پڑھی، تو آپ کیا کہتے ہیں، عوام کیا کہہ رہے ہیں؟ جب اس ملک کے لوگ خود عدم اعتماد کر رہے ہیں تو باقی ادارے تو ضرور اعتماد کریں گے۔ کریڈیبلٹی نہیں رہا، 2018 کے الیکشن کا بھی کریڈیبلٹی نہیں رہا۔ اب آپ دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ ایڈجسٹ ہونا چاہتے ہیں، جس عمل کا میں مذمت کرتا ہوں 2018 کے الیکشن میں جو پی ڈی ایم نے بار بار کہا کہ کٹ پتلی حکومت ہے، تو میں نے خود مسٹر پریزیڈنٹ اس وقت جو سابق پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو
میں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں میرا ملاقات ہوا اور میں نے اس کو کہا کہ اگر حکومت کٹ پتلی ہے تو اس کے دھاگے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اگر سلیکٹڈ ہے تو سلیکٹڈ کون ہے، اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ مگر کیونکہ سب ایڈجسٹ ہونے کے چکر میں تھے، وہ اسی طریقے سے اپنا وقت گزارا. پھر اسی پارلیمنٹ میں انہی سلیکٹڈ یا کٹ پتلی ایم این ایز کو خرید فروخت کرنے کے بعد 16 مہینوں نے حکومت چلایا. تو یہ اخلاقی طور پہ تو ایک بینکرپٹ سوسائٹی اور پولیٹیکل نظام کے نشانیاں ہیں کہ ہم اخلاقی طور پہ مکمل بینکرپٹ ہیں، کہ ہمارے کوئی اخلاقی اصول نہیں ہیں. ہم اپنے مفاد کے لیے تمام معاملات کو گزارتے ہیں اور جو ہی ہمیں موقع ملتا ہے لوٹ مار کا، باقیوں کو ہم چھوڑ دیتے اپنا لوٹ مار کرتے ہیں. تو یہ جو تمام نظام ہے یہ اخلاقی طور پہ ایک بینکرپٹ نظام کی نشانیاں ہیں. آج صاحب کوئٹہ شہر کے جو 4 یا 5 لوگ آئے ہیں ان کا کوئٹہ شہر سے تعلق بھی نہیں ہے، تو کوئٹہ کے شہریوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ کس کے پاس جائیں، کس سے کام اپنا کروائیں گے؟ ویسے بھی بلوچستان کوئٹہ شہر میں کوئی ڈیولپمنٹ کام تو پہلے بھی نہیں ہوا. دیکھیں کوئٹہ کے شہری یہ ایک بات کو تو کلیئر سمجھیں، ایک تو اوورال بلوچستان کا نظام کہیں اور سے کنٹرول ہوتا ہے، مگر کوئٹہ کو آپ دیکھیں باقی تمام ڈسٹرکوں میں اسی ڈسٹرکٹ کا کوئی نہ کوئی شخص آتا ہے بھلے جس راستے سے آئے، مگر کوئٹہ کو لاوارثوں کا ایک جنت بنا دیا گیا ہے. جو سرمایہ دار بچہ ضد کرتا ہے اپنے باپ کے ساتھ تو میں نے ایم پی اے بننا ہے، وہ جا کے بوٹ پالش کر کے اپنے بچوں کو اس شہر پہ مسلط کر رہے ہیں. آج آپ کا اپنا شہر کھنڈرات کا ایک پورا ایک منظر پیش کر رہا ہے. کوئٹہ کے شہریوں کو یہ میرا پیغام ہے کہ اپنے سیاسی حق کا دفاع کریں، ایسے لوگوں کا راستہ روکیں، ایسے پولیٹیکل پارٹیز سے پولیٹیکل بائیکاٹ کریں جو اپنے پیاروں کو اور سپر لاڈلوں کو لا کے شہر پہ مسلط کرتے ہیں. اور یہ شہر ایک کاروبار کا مرکز، سیاسی کاروبار کا مرکز بنا دیا گیا ہے. اگر آپ اس پہ ایک رپورٹ بنائیں، ہر طرف سے لوگوں کو باہر سے لا کے مسلط کیا، اور ایسے لوگ جو اپنے گھروں سے بھی نہیں نکلے وہ ڈیلیور کیا کریں گے؟ ایسے لوگ جو چھپے رہے تمام الیکشن کے عمل میں، ایسے لوگ جن کو لوگ پہچانتے بھی نہیں ہیں، مینٹلی ریٹارڈڈ لوگوں کو بھی لا کے آپ کے شہر پہ مسلط کیا. یہ کیا عمل ہے؟ تو اس کا دیکھیں، اس کا ذمہ داری پھر وہ پولیٹیکل پارٹیز جو دعویٰ کرتے ہیں عوام کا، اگر حقیقت میں ہے نہیں ہے، دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر ان کو چاہیے اس تمام آلودہ سیاسی عمل کا راستہ روکیں اور پولیٹیکل بائیکاٹ کریں ایسے لوگوں سے جو ہمارے شہر پہ، اس صوبے پہ لا کے باقاعدہ ڈنڈے کے ذریعے مسلط ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ہالی ووڈ کے فلموں میں ایک ہیری پوٹر ہوا کرتا تھا اور اس کے چھڑی کے ذریعے کئی چیزیں چینج ہوتے تھے. پاکستان کے الیکشن، اب ہیری پوٹر پہلے ہالی ووڈ میں تھا، اب پاکستان میں آ کے یہاں بھی چھڑی کے ذریعے الیکشن کے نتائج کو چینج کر رہے ہیں. آئندہ لوگوں کو یعنی انہوں نے بند گلی میں، مایوسی کے گلی میں دھکیل دیا ہے. یہ ایک بہت خوفناک عمل ہے. لوگوں میں ایک سیاسی مزاحمت اٹھے گا اور اس مزاحمت کے ذریعے وہ قوتوں کو لوگ اپنے پیروں تلے رونتے ہوئے جائیں گے جنہوں نے لوگوں کو یا تقسیم کیا مذہب کے نام پہ، یا نسل، یا طبقہ، یا فرقے کے نام پہ. لوگوں کو متحد ہو کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، متحد ہو کے اپنے ایشوز کے لیے آواز اٹھانا پڑے گا تاکہ ہم ان بحرانوں سے نکلنے میں آئندہ نسلوں کو بہتر خوشخبری دینے کا کوئی نہ کوئی ہم ذریعہ بنے. میرا آخری سوال یہ کہ ابھی جو نتائج آ رہے ہیں اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ بلوچستان کی جو قوم پرست جماعتیں ہیں، چاہے پشتون ہے، بلوچ ہے، ان کو مائنس کر دیا گیا ہے، ایک طرح کا لگ رہا ہے. اور آپ نے بھی مزاحمتی تحریک کی بھی بات کی، تو آپ یہ نہیں سمجھتے بلکہ آپ نے ہمیشہ یہ کردار ادا کیا کہ اس طرح کی صورتحال میں آپ نے سب کو اکٹھا کیا. ابھی آپ ایک پلیٹ فارم نہیں فراہم کریں گے کہ پشتون بلوچ کو پرست اس مزاحمتی تحریک کا حصہ بنے؟ ہمارا آج رات کو ہمارے کور کمیٹی کا بلوچستان گرینڈ الائنس کا ایک رات کو ہمارا ایک مشاورتی اجلاس ہے اور اس میں ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اس تمام بحران، سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے یا پولیٹیکل پارٹیز جو نظام کو ٹھیک کرنے کا نیت میں ہیں ان کو ہم کیسے
اعتماد میں لیں, اور اگر وہ ہمارے بات کو قبول کریں گے تو پہلا ہمارا اجلاس اسی پریس کلب میں ہوگا انشاءاللہ. جی صاحب یہ بتائیں, اس بار جو الیکشن کرائے گئے ان کے آروز وہ اسسٹنٹ کمشنرز تھے یا وہ ڈپٹی کمشنرز تھے جو مقابلے کے امتحان سے ہو کے آئے, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اداروں کی تباہی سے جو ہے نظام اس نہج تک پہنچا ہے, اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ وہ ادارے ٹھیک ہو جائے تاکہ یہ جو لوگ نکلے ہیں جو انتخابات کرانے والے ہیں وہ بہتر اور شفاف انتخابات کروا سکیں؟ دیکھیں, پچھلا جو آروز تھے وہ عدلیہ کے حصے سے آئے, اور ان کا 2018 کے الیکشن بھی کئی چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اب جو مقابلے کے امتحان سے بھی نکل کے آئے ہیں, یقیناً ان کو کوئی اچھا پوسٹنگ کا وعدہ کیا ہوگا. یہ اس وقت ٹھیک ہوگا کیونکہ تمام نظام کا سر چشمہ پارلیمنٹ ہے, اور جب پارلیمنٹ میں آپ کوشش کریں گے کہ ریاست کوشش کرے گا کہ چور دروازے سے داخل ہونے والے لوگ ہوں گے تو نچلے لیول تک کرپشن آئے گا. جب تک پارلیمنٹ خود امین نہیں ہوگا تو نچلے لیول پہ آپ کیسے توقع رکھیں گے کہ ایک عام 18 گریڈ کا آر او یا ڈی آر او وہ امانت داری کرے گا؟ وہ تو اپنے بہتر پوسٹنگ کے لیے کہیں نہ کہیں 2-4 چین سے کمانے کے لیے وہ تو بےایمانی کرے گا جس طریقے سے کیا انہوں نے. تو جب تک پارلیمنٹ خود ٹھیک نہیں ہوگا نچلے لیول تک کوئی بھی نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. اچھا صاحب, 2008 کے انتخابات کے بعد 5 سال تک عدالتوں میں آپ کو کیس دائر رکھا 2018 میں, اور اب دوبارہ جو الیکشن ہوئے گی نتائج اس کے بعد آپ بھروسہ رکھتے ہیں عدالتوں پر دوبارہ؟ دیکھیں, میرا بھروسہ نہیں ہے, مگر میں نے اس نظام کو آئینہ دکھانا ہوتا ہے تو آئینہ دکھاتا رہتا ہوں ان کو. اچھا جی صاحب, 2008 کے انتخابات میں قوم پرستوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا, مشرف کے جو الیکشن تھے تو انہوں نے سود عدلی ادا قرار دیا, لیکن آپ اس ٹائم جو ہے سینیٹر بنے, تو یہ اعلامیہ نہیں ہے اب وہی قوم پرست جو ہے پھر پارلیمنٹ میں آپ ناراض ہیں, تو ایک لائمت پہ کیوں آپ لوگ مختلف نہیں؟ نہیں, میں ناراض نہیں, میں نے بائیکاٹ نہیں کیا, میں سیاسی عمل کا حصہ ہوں. اور مجھے دیکھیں, مجھے جب پیغام کیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں گفت و شنید کریں, میں انکار کرتا ہوں, مگر اس کے باوجود عوام کے پاس جاتا ہوں. میرا اعتماد عوام پہ ہے اور عوام پہ رہے گا. پورے دنیا میں عوامی ووٹ کے طاقت کے ساتھ پارلیمنٹ کی تشکیل ہوتی ہے, یہاں کسی اور طاقت کے ذریعے ہوتا ہے, اس لیے تمام نظام ناکام ہے اور ہم ایک فیلڈ اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں. 2018 سے آپ عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں, 6 سال ہو گئے, آپ کو انصاف نہیں ملا, ایک مرتبہ پھر عدالتی منصوبے ہوئی, آپ کے بیٹے کی چوری کیا گیا, تو کیا اب آپ دوبارہ عدالت کا رخ کریں گے یا آپ سب جو وہ اتحاد بنا کے سیاسی چیز آگے بڑھائیں؟ دیکھیں, سیاسی جدوجہد سے بھی میں کبھی دستبردار نہیں ہوا, اور نظام میں رہتے ہوئے اس کو بہتری کے لیے جدوجہد کیا ہے میں نے. عدالت نے اگر ٹھیک نہیں کیا, مگر 2024 میں آپ چیف جسٹس کا وہ جو ہمارا ابھی ہوا تھا کوئی 3 ہفتے پہلے ایک پیشی, چیف جسٹس نے کہا کہ نظام اتنا آلودہ ہے کہ اس کے اندر داخل ہو کے پورا کیس کو سٹے پہ چلایا گیا. تو خود جب چیف جسٹس یہ بات مان رہا ہے اور اس کے اعتراف کر رہا ہے تو میں نے تو یہ آئینہ دکھانا تھا, دکھایا. اب جو لوگ نام نہاد پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ تمام نظام کو ٹھیک کریں. ہمیں موقع ملے گا ہم ٹھیک کرنے کا کوشش کریں گے. 18ویں ترمیم پاکستان کے آئین کو بہتر بنانے میں کردار تھا, اس میں خود موجود تھا, اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا.